Bismillahirrahmanirrahim. Dear viewers, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Welcome to our weekly show Rays of Hope. امید کی کرنے لیے طارق غوری حاضر خدمت ہے. ناظرین محترم، ماہ ربیع النور کی آمد کے ساتھ ہی عالم اسلام میں ہر اہل ایمان کا سینہ جو کہ سال کے 12 ماہ محبت رسول کی آماج گاہ بنا رہتا ہے، نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ، جس طرح سے ماہ رمضان کی آمد پر دل ایک عجیب سی فرحت اور کیفیت میں ہوتا ہے. عاشقان مصطفیٰ کے قلوب اس ماہ کی آمد پر وہی ایک کیفیت سرور محسوس کرتے ہیں، اور عالم اسلام میں ہر شخص کی زبان پر ایک نغمہ ہوتا ہے، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں. آج کا ہمارا یہ خاص ایپیسوڈ اس ماہ کے حوالے سے اور بالخصوص پیارے آقا کی میلاد پاک کے حوالے سے، آپ کی اس دنیا میں ظہور اور بعثت کے حوالے سے ہے. اور یہی نہیں، میری اور آپ کی، ہم سب کی یہ خوش قسمتی ہے کہ جن محترم شخصیات کے ساتھ آج اب یہاں تشریف فرما ہیں اور آپ کے ساتھ انشاءاللہ العزیز ملاقات کروانے جا رہے ہیں، یہ بھی ایک بہت پیارا ماہ اور بہت پیاری صحبت ہے جو مجھے آپ کو حاصل آج ہو رہی ہے کہ جو میرے ساتھ ہستیاں موجود ہیں. آئیے آپ کو ان سے تعارف بھی کرواتے ہیں، اور آج کی اس خاص محفل میں انشاءاللہ ہم ان کے ملفوظات سے مستفیض بھی ہوں گے اور عشق رسول کی شمع سے اپنے قلوب کو بے شک منور کریں گے. آئیے آپ کو تعارف کرواتے ہیں جناب صاحبزادہ سلطان ریاض الحسن سہروردی قادری صاحب سے. قبلہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ. اور آپ کے ساتھ تشریف فرما ہیں آپ کے صاحبزادے جناب سلطان زنیر حسن صاحب. ماشاء اللہ، ہی از MIS مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم میں ڈگری رکھتے ہیں ہیوسٹن سے، اور آج کل پاکستان ہی میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. قبلہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ. اور ان کے ساتھ جو موجود ہیں آپ سے مجھ سے ایک انتہائی متعارف چہرہ، جن کی خوشگلوئی سے، جن کی پیارے آقا کی بارگاہ میں مدحت سرائی سے ہم سب آشنا ہیں. یقیناً ہماری سماعتیں آج بھی ان کی اسی چاشنی سے، اسی محبت سے انشاءاللہ العزیز مستفیض ہوں گی. آئیے پروگرام کو آگے لے کر چلتے ہیں. قبلہ سلطان ریاض الحسن صاحب، علی جا، بہت ساری ہستیاں ہیں، مائیں ہیں، بہنیں، بیٹیاں، بھائی دوست احباب دنیا جہاں میں آپ کو دیکھ رہے ہیں. پاکستان میں، امریکہ میں، کینیڈا میں آپ کے ہزارہ چاہنے والے ہیں. میں چاہوں گا کہ ہو سکتا ہے ہمارے کچھ ایسے بھی ناظرین ہوں جو آج پہلی بار شرف حاصل کر رہے ہوں آپ کی زیارت کا. کچھ تعارف اگر آپ فرمائیں سخی سلطان دربار باہو کا، کہ جہاں سے آپ کا تعلق ہے. جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں علامہ طارق غوری صاحب، میں آپ کا مشکور ہوں، اور خاص طور پہ Z9 TV کا، جس کی وساطت سے اتنے اعلیٰ لوگوں سے میں مخاطب ہو رہا ہوں. میرا تعلق، سب سے پہلا تو میرا تعارف یہ ہے کہ میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں. آپ کا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہونا میرے لیے سب سے بڑا تعارف، اس سے بڑا میں سمجھتا نہیں ہوں کہ کوئی اور تعارف اس سے بہتر ہو سکتا ہے. اور پھر اس کے بعد ایک بر صغیر کی بہت بڑی ایک ہستی جناب سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ، میرے جد امجد. میں حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد میں سے ہوں، اور اس خانقاہ کا ایک جاروب کش ہونا میرے لیے بہت بڑا اعزاز ہے. اور سلطان العارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کا شمار اولیاء کاملین، صالحین و صادقین کی صف میں ہے. اور خاص طور پہ بر صغیر کے لوگ تو حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کو بہت اچھی طریقے سے جانتے پہچانتے ہیں، ان کے عارفانہ کلام کی وجہ سے، ان کے روحانیت کی وجہ سے، ان کی دینی خدمات کی وجہ سے، اور ان کے آستانے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو لنک ہے، جو تعلق ہے، اس وجہ سے ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت بڑی عزت سے نوازا ہوا ہے. اور اسی تعارف کی وجہ سے لوگ میرے جیسے ناکارہ شخص سے بھی محبت کرتے ہیں کہ یہ رسول اللہ کا غلام ہے، رسول اللہ کے ایک
غلام حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کا خانوادہ ہے، اور یہ میرا تعارف ہے. اور الحمدللہ جو خدمات میرے عارفوں کے سلطان نے ساری زندگی کی، جو خدمت انہوں نے کی دین کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف ساری زندگی کرتے رہے، اور ذکر اللہ کی دعوت لوگوں کو دیتے رہے، لوگوں کو اللہ اور اس کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف راغب کرتے رہے. اسی مشن کو میں بھی لے کر پوری دنیا میں میرا آنا جانا ہے، پوری دنیا میں ورکنگ ہے، اور اسی نام سے ادارے بھی بنے ہوئے ہیں، سکول سسٹم بھی ہے، مدارس بھی ہیں، مساجد بھی ہیں، اور الحمدللہ دین کا کام کر رہے ہیں. خدا کرے کہ یہی خدمت ہم اپنی ساری زندگی کرتے رہیں. آمین. سبحان اللہ. قبلہ بڑی نوازش آپ کی. اگین میں شکر گزار ہوں، آج آپ نے اپنے انتہائی مصروف اسکیجول سے ہمیں وقت عنایت فرمایا. سلطان زنیر حسن صاحب آپ کے صاحبزادے ہیں، ارشاد فرمائیے، آپ نے اپنے والد صاحب سے یقیناً نہ صرف یہ کہ آپ ان کے بیٹے ہیں، آپ نے ان کی زندگی کو کس طرح سے دیکھا اور دین اسلام کی خدمت کا یہ جذبہ آپ اپنے اندر کس طرح پاتے ہیں. There are a lot of young gentlemen, boys and girls, brothers and sisters watching right now. If you could please explain how this passion overcome and you were able to help your father in order to propagate this beautiful message of Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wa salamun alayka ya Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. You asked quite a few questions. To answer one of them, actually, I'm not helping them, they're actually helping me in alhamdulillah making my dunya and akhirah as well. یہ میرے لیے بہت بڑا اعزاز ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب سے پہلے مسلمان بنایا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی کا پٹا ہمارے گلوں میں ڈالا، اور پھر اس سے بھی بڑھ کر یہ کرم نوازی کی کہ عارفوں کے سلطان العارفین سیدنا سخی سلطان محمد باہو رحمۃ اللہ علیہ کی یہ نسبت ہمیں عطا فرمائی. میں جب گریجویشن کے بعد پاکستان اینڈ آف 2012 میں گیا تو میں نے پہلا دورہ حسب کے ساتھ 2 ہفتے کا غالباً وہ دورہ تھا پنجاب کا، تو میں نے کیا جا بجا جہاں سے شروع ہوتے فجر کے بعد اور پھر رات گئے تک، وہ لوگوں کی محبت، وہ لوگوں کا پیار، وہ لوگوں کی عقیدت، اور پھر جہاں جانا سجد ریزیوں سے لے کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذکر سے لے کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ تربیت اور اس سارے پروسیس کو دیکھتے ہوئے میں نے پھر اپنی زندگی کو اس وقت دیکھا، اور اپنی زندگی کو جو پہلے، تو میں اسی سوچ میں تھا کہ پتہ نہیں یہ آلموسٹ 28 to 30 years what I've been doing جو اثر رہا ہے. پھر مجھے یہ سوچنے پر ایک اللہ کی طرف سے کرم نوازی ہونی، تو میں نے کہا میں تو کہیں پر بھی پیدا ہو سکتا تھا، کسی کا بھی بیٹا ہو سکتا تھا، be anybody. لیکن if اللہ سبحانہ و تعالیٰ had given me such a huge ذمہ داری، اور اتنا بڑا اللہ پاک نے مقام کے حضور سلطان العارفین کی، تو پھر مقصد پھر میری زندگی کا صرف دنیا نہیں ہو سکتا. تو بس وہ سوچ تھی کہ جس نے وہ زندگی بدل دی. آیا میں 3 سے 4 مہینے کے لیے پاکستان تھا، پھر وہ کنزیکیٹیولی 1.5 سال میں پاکستان میں ہی رہا. الحمدللہ سب کی صحبت بھی میسر رہی. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کرم نوازی فرمائی، اچھے استاذ گرامی مل گئے، پھر ان کی تربیت، اور پھر الحمدللہ آج تک وہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے. Actually, you have set a very great example for our youngsters and boys and girls also who are watching apparently کہ جو ایک اچھی صحبت ہے وہ والدین کی بھی ہے، وہ اساتذہ کی بھی ہے. And dear brothers and sisters, this is the message apparently from this young gentleman who is alhamdulillah is an asset for our community. Those who are going to get guidance from him, of course, which he is learning from his teachers and his mashallah and sisters and parents, alhamdulillah. اور یہ ہم چاہتے ہیں کہ یہاں ہم صرف جس دنیا میں ہم بسے ہوئے ہیں، رہ رہے ہیں، کہ نہ صرف یہ کہ ہم یہاں دنیا کے لیے محنت کر رہے ہیں، we have to bring such examples, practically those who are working in all the fields، کہ جو میری تصوف کی دنیا کو، میرے دل کی دنیا کو، میرے اعمال اور علم کی دنیا کو منور کرنے کے لیے محنت کر رہے ہیں. ضروری ہے ہم انہیں جانیں یا پہچانیں. محفل کو آگے لے کر چلیں گے. میرے ساتھ قریشی صاحب موجود ہوں اور ان کی ثنا و خوانی سے محفل نہ گرمائی جائے، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. آئیے کلام سماعت کرتے ہیں، دیکھیں ہمیں کیا سنا رہے قریشی صاحب.
اچھا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. طارق بھائی، حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے جد امجد وہاں بیٹھے ہوئے ہیں ماشاء اللہ. ان کے ہوتے ہوئے میرے لیے بہت بڑی خوش قسمتی ہے کہ میں سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کا کلام پڑھوں. بہت بڑی خوش قسمتی ہوگی میرے لیے، تو انشاءاللہ میں وہی پیش کرتا ہوں. الف اللہ چمبے بسم اللہ اس اللہ دا ایوی کہنا پارا نال شفاعت سرور عالم چھٹ سی عالم سارا ہو
دل تو کرتا ہے یہ پڑھتے رہیں اور یوں ہی ہمیں خاص کیفیت میں سنتے رہیں۔ ناظرین محترم، ہمارے ساتھ رہیے، یہی کیفیات انشاءاللہ اس پوری محفل میں ہمارے ساتھ دامنگیر رہیں گی۔ یقین جانیے اس ماہ مکرم میں، ماہ مقدس میں، کہ جس میں ہم پیارے آقا کی آمد کا تذکرہ کر رہے ہیں، اور یہ میں یا آپ ہی نہیں ہیں، یہ رب کریم نے خود ارشاد فرمایا ہے کہ جس کی تعمیل میں ہم اس وقت یہاں پر اس محفل میں موجود ہیں۔ چنانچہ ارشاد ہوا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ اب تصور کیجئے کہ یہ رب کریم ارشاد فرما رہا ہے کہ محبوب آپ کہہ دیجئے، کیا کہہ دیجئے، کہ جب اللہ کی طرف سے تمہیں اس کا فضل اور اس کی رحمت مہیا ہو، اللہ کا فضل تم تک پہنچے، اللہ کی رحمت تم تک پہنچے، تو اس نعمت کے، اس رحمت کے، اس فضل کے ملنے پر خوشیوں، اور نہ صرف کہ خوشیوں کو عام کریں، خوشیاں منائیں، اس طریقے سے منائیں۔ فرمایا فَلْيَفْرَحُوا، کہ یہ صیغہ امر ہے، حکم کا صیغہ ہے کہ خوشی کا اظہار کیجئے، خوشی منائیے، اس کا اظہار کیجئے۔ یہ گویا کہ رب کریم نے مجھے اور آپ کو رخصت دی ہے، اب اس محبت کے اظہار کو جس طرح سے ہم چاہیں بیان کریں۔ آئیے یہ سوال کرتے ہیں ہم قبلہ، سلطان ارشاد فرمائیے کہ اللہ کی رحمت کیا ہے، اللہ کا فضل کیا ہے، اور جب ہم اس رحمت کو، اس فضل کو پہچانیں تو اس خوشی کے منانے کا انداز ایک عاشق کا کیا ہوتا ہے؟ جی بیٹا۔ چلے دیکھیں، بڑی خوبصورت بات ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب اس کی طرف سے فضل ہو، یہ اس کا فضل ہے، یہ اس کا کرم ہے۔ نعمتوں میں بہت بڑی نعمت ہمارے ہاتھ بھی ہیں، ہماری آنکھیں بھی ہیں، ہماری سوچ بھی ہے، ہمارا وجود بھی ہے، ہر چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے، اللہ کا فضل ہے۔ یہ اللہ پاک نے دولت عطا فرمائی، اللہ پاک نے عزت عطا فرمائی، والدین کی دولت سے عطا مالا مال فرمایا، اور پھر اولادیں جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا کی، یعنی یہ سارا اللہ کا فضل ہے، اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی دین ہے۔ اس پر تو ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہی کرتے ہیں۔ یہ تو ساری چیزیں ہیں، کیونکہ رب فرما رہے کہ جب فضل ہو تو شکر ادا کرو۔ تو یہ ساری نعمتیں، یہ ساری عظمتیں، یہ ساری کرم نوازیاں ایک طرف، لیکن اہل ایمان کے لیے کیا بات، سب سے بڑی خوشی، اس کا تعین ہم نہیں کر رہے، اس کا تعین خود کملی والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے حکم پر فرما دیا ہے کہ ایمان کامل کب ہوتا ہے؟ جب اپنے آپ سے زیادہ، اپنی والدین سے زیادہ، اپنے اہل و عیال سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، اپنے کاروبار سے زیادہ، اور دنیا میں ہر شے سے زیادہ، جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تم پر حاوی نہ ہو جائے تب تک ایمان ہی مکمل نہیں ہو سکتا۔ تو جب پتہ چلا کہ جب تک ان کی محبت اپنے اوپر واجب نہ کر لو ایمان ہی نہیں مکمل ہو سکتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ساری نعمتیں ایک طرف، اور سب سے بڑی نعمت ان دی فارم آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم از دی بگیسٹ رحمہ، از دی بگیسٹ نعمت فرام اللہ سبحانہ و تعالی۔ ناظرین کرام، اس نے مختصر جامع الفاظوں میں گویا کہ ان آیات کا مفہوم، معانی سمجھنا، سمجھانا، یہی وہ لفظ جس کو ہم فیض کہتے ہیں، کہ جب بزرگوں کی صحبت اختیار کرتے ہیں، جب ان کا فیض ہمیں نصیب ہوتا ہے، تو وہ فیض علم اور عمل اور توجہ، اور جو محض الفاظوں سے نہیں، سماعتوں سے نہیں، جو دل سے الفاظ ظاہر ہوتے ہیں، وہ براہ راست دلوں میں ہی اترتے ہیں۔ یہی وہ فیض ہے جو ہم اولیاء اللہ کی بارگاہ سے پاتے ہیں، ان کی صحبت سے حاصل کرتے ہیں۔ اور یہ آج کی خاص محفل، اس خاص رات میں کہ پیارے آقا کی آمد کا تذکرہ ہو رہا ہے، ناظرین محترم، یقیناً میں اور آپ خوش قسمت ہیں اس حوالے سے کہ ہمیں یہ لمحات میسر ہیں۔ اسی میں آئیے ایک سوال میں اور پیش کرتا ہوں حضور سلطان راز حسن صاحب کی بارگاہ میں۔ حضور ارشاد فرمائیں کہ جو شخص ان لمحات سے محظوظ ہو رہا ہے، بے شک اللہ کے فیض کو پا رہا ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ ایسے بھی دوست احباب ہیں جو کسی بھی وجہ سے نہ ان لمحات سے محظوظ ہوتے ہیں، نہ اس کو منانے کا اہتمام کرتے ہیں۔ کوئی کلمات نصیحت ارشاد فرمائیے۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات یہ ہے کہ اللہ کی رحمت، اللہ کا کرم تو ہو گیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنا محبوب رسول ہمیں عطا کر دیا، اور
जिस वक्त रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए, वहाँ उस वक़्त हज़रत अबू बकर सदीक़ जैसी हस्तियाँ जिन्होंने हजूर की ज़ुबान से ये बात सुनते ही लब्बैक कहा और कलमा पढ़ लिया। इसी तरह जितने भी हजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीबी थे, हज़रत मौला अली शेर खुदा ने जिस तरह सुना उन्होंने लब्बैक कहा। जो सहाबा कराम हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये दावत हक़ सुनते गए, वो हजूर की ग़ुलामी में आते गए। लेकिन जो बदबख्त थे, जिनका मुकद्दर नहीं था, वो सब कुछ देखते हुए भी, सुनते हुए भी, उनको परखते हुए भी, अपनी आँखों से चाँद को दो टुकड़े होते हुए देख कर भी, मौजज़ात को देख कर भी, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक को, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तौर तरीक़ों को, सब कुछ देखते हुए भी, लेकिन उनकी किस्मत में न था कि वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी में आ जाते और वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ फैज़ हासिल कर सकते। लेकिन जो खुशकिस्मत जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बत अख्तियार कर ली, जिन्होंने दीदार मुस्तफ़ा कर लिया, रसूल अल्लाह की सोबतें उनके नसीब में हुई, फिर थोड़े से टाइम में लाखों लोग मेरे मुस्तफ़ा करीम के ग़ुलामी में आ गए। लाखों लोग। और देखें, सहाबा अंबियाए कराम तो और भी आए, सब ने काम किया, बड़ा काम किया। 950 साल तक भी दीन की प्रचार करते रहे और रिज़ल्ट 72 या 82 लोग। और इधर सिर्फ 10 साल का थोड़ा सा टाइम मिला, जो मदीना मुनव्वरा में मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन की आबियारी ऐसी हुई, रसूल अल्लाह का मैसेज ऐसा कन्वे कि लाखों लोगों ने कलमा पढ़ा। और फिर आज वही दीन इस्लाम पूरी दुनिया में करोड़ों लोग मेरे मुस्तफ़ा करीम के नाम लेवा और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के ऊपर कुर्बान होने वाले, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत और रसूल अल्लाह की इत्तबा करने वाले। जिन सूफिया के साथ हम लोगों का लिंक है, जिन सूफिया से हम मोहब्बत करते हैं, उन्होंने सारी ज़िंदगी सूफ़ी जितने भी देख लें, जितने भी औलिया कामलीन व सालीन व सादकीन देख लें, उन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना रहबर, अपना रहनुमा, अपना पेशवा, और फिर अपने जितने भी उनके फॉलोअर्स हैं उनको एक ही बात, एक ही सबक बताया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में अपने आप को झुका लो, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करने लग जाओ। और जिसने भी रसूल अल्लाह को फॉलो किया वो बड़ा मकाम पा गया, उसको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मकामात से बड़ा नवाजा। ये कुरैशी साहब के साथ बात हो रही थी कि वो कह रहे थे कि मैं दाता हजूर जाता हूँ और वहाँ जाकर मुझे कई दफ़ा हाज़िरी का मौका मिला, लेकिन वहाँ जाकर एक खुशी, जो अंदर की खुशी होती है, वो बेपना, जहाँ जैसे वहाँ जाता हूँ तो मुझे बड़ी तशफ़ी होती है, बड़ी खुशी होती है। तो मैंने कहा सिर्फ दाता हजूर नहीं, जिस भी वली अल्लाह के मज़ार, दाता हजूर तो बहुत बड़ी हस्ती हैं ना, किसी भी मेरे मुस्तफ़ा करीम के फ़कीर के दर पे चले जाएं, वहाँ से ही आपको रूहानी फैज़ और आपकी अंदर की दुनिया को वहाँ से खुराक भी मिलेगी, वहाँ से आपको फैज़ भी मिलेगा, और वहाँ आपकी अंदर की दुनिया को खूबसूरत बनाने के लिए और अंदर की दुनिया को चमकाने के लिए, साफ़ सुथरा करने के लिए वही औलिया कामलीन व सालिहीन व सादकीन हैं, जिनके फैज़ से बेपनाह लोग, हज़ारों लोगों को फैज़ मिला। अल्लाह तबारक तआला हमें भी उन सूफिया के कदमों में बैठना नसीब फरमाए, और उनसे हम सूफिया के पास बैठते इसीलिए हैं कि वहाँ से हमें रसूल अल्लाह की कुर्बत मिलती है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचने का रास्ता मिलता है, और जो बंदा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँच जाता है उसे खुदा तक पहुँचने का रास्ता मिल जाता है। तो अल्लाह तबारक तआला हमें इन सूफिया के साथ मोहब्बत करना और उनके साथ चलना नसीब फरमाए, और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों को अपनाना नसीब फरमाए। सुभानअल्लाह। महफिल जारी है नाज़रीन मोहतरम, कुरैशी साहब हमारे साथ हैं, शामिल हाल करेंगे एक नातिया कलाम, आइए समाअत करते हैं। माशा तेरी याद अरबी
رو رو کے تیری یاد چ عربی لج پالا میں وقت گزارا رو رو کے تیرے ہجر نو پانی پیش کراں تیرے ہجر نو پانی پیش کراں نینا دیاں جوگا جو جو کے تیری یاد چ عربی لج پالا لکھ وار جے رب اس دھرتی تے دیوے موقع آوڑ جاوڑ دا لکھ وار جے رب اس دھرتی تے دیوے موقع آوڑ جاوڑ دا ہر وار میں آ کے مر جاواں ہر وار میں آ کے مر جاواں تیرے نام تو صدقے ہو کے تیری یاد چ عربی لج پالا میں وقت گزارا رو رو کے تینوں سفنیاں دے وچ ویکھن لئی میں سونیا لمیاں راہاں وچ تینوں سفنیاں دے وچ ویکھن لئی میں سونیا لمیاں راتاں وچ کئی واری ترلے مارے نے کئی واری ترلے مارے نے نینا دے بوہے ٹو ٹو کے تیری یاد چ عربی لج پالا میں وقت گزارا رو رو کے سردار میں اپنے عملہ تحریر تے جد وی غور کراں سردار میں اپنے عملہ دی تحریر تے جد وی غور کراں میرے تے ملامت کردائے میرے تے ملامت کردائے لو لو چو پسینہ
چو کے تیری یاد عربی لج پالا میں وقت گزارا رو رو کے تیرے ہجر نو پانی پیش کرا نینا دیا جوگا جو جو کے سبحان اللہ. قریشی صاحب کیا کہنے. اللہ پاک آپ کا پڑھنا اور ہم تمام کا اس مبارک رات میں سننا قبول فرمائے. بے شک سرکار کا جہاں ذکر ہو، فرشتوں کا نزول ہونا اور دلوں میں سکینہ نازل ہونا، اس میں کوئی کوسچن باقی نہیں رہ جاتا. جو موضوع ہم گفتگو کر رہے تھے قبلہ سے، آئیے میں یہی سوال کا اگلا حصہ لے کر چلتا ہوں سلطان زنیر حسن صاحب کے پاس. قبلہ یہ ارشاد فرمائیے، اولیاء کاملین کا بر صغیر پاک و ہند میں کئی سو سال پر مشتمل ایک تاریخ ہے، جہاں لاکھوں کروڑوں خوش نصیب دین اسلام میں داخل بھی ہوئے، ان سے فیضیاب بھی ہوئے، اور دیکھتے ہی دیکھتے ہندوستان پاکستان میں آج کروڑ مسلمان ہیں کہ جو ان کے در سے وابستہ بھی ہیں. قبلہ سلطان زنیر حسن صاحب ارشاد فرمائیں کہ آج کے زمانے میں بھی آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا لوگوں میں وہ ذوق شوق موجود ہے، یا جو ہمارے صاحبان جو مزارات ہیں، جو گدی نشین ہیں، جو پیران کرام ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جو طالب کی جو طلب ہے اس کو پورا کر رہے ہیں، اور اس کا مستقبل آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، بات صرف یہ ہے کہ میرے سلطان العارفین سیدنا سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ میرے جد امجد نے ایک بڑے، ویسے تو آپ یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک اللہ کے ولی کا کلام، اس کا مطلب ہے کہ سارے باتوں کا وہ مفہوم بن جاتا ہے، سب کی طرف سے وہ پیش. میرے آنکھوں کے سلطان فرماتے ہیں، تسبیح پھری پر دل نہ پھریا، کی لینا تسبیح پھڑ کے ہو، علم پڑھیا پر ادب نہ سکھیا، کی لینا اس علم نو پڑھ کے ہو، چلے کٹے پر کچھ نہ کھٹیا، کی لینا چلیاں وڑ کے ہو، اور جاگ بنا دودھ جم دے نہ سونا کامل باہو، بھاویں لال ہوون کڑ کڑ کے ہو. تو بات یہ ہے کہ طلب لے کر آنا یہ سب سے بڑی چیز ہے. جس کے اندر طلب ہوگی اس کو مقام ملے گا ہی ملے گا، لیکن صرف طلب ہونا نہیں، طلب کے ساتھ ساتھ اس راستے کی نشاندہی کا ہونا اور ایسی صحبت اختیار کرنا جو وہ طلب پوری کر سکے. الحمدللہ اب بھی ہمارے پاس بہت سارے ایسے اللہ کے ولی کے وہ الحمدللہ بزارات ہیں جہاں پر ہم جیسا کوئی مردہ دل بھی جاتا ہے تو وہ ان کی صحبت اختیار کرتا ہے. ابھی تو خود تئے مزار ہیں، لیکن کوئی مردہ دل چلا جاتا ہے تو وہ زندہ دل ہو کے واپس آتا ہے. کہ یہ ان کی ساری زندگی کی وہ تعلیمات تھیں، ساری زندگی جو انہوں نے اللہ اللہ الف اللہ چمبیدی بوٹی مرشد من میرے بچ لائی ہو، اور کیسی لگائی کہ آج کوئی بالکل بے رونق بھی چلا جاتا ہے تو با رونق ہو کے وہاں سے آتا ہے. آج بھی وہ صحبتیں ملتی ہیں. آج بس درد دل کوئی لے کر جائے، کوئی وہ تڑپ لے کر جائے، وہ تو پوری کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. بس صرف بات وہیں سے ہی میں لے کر چلوں گا. آج بھی alhamdulillah, especially our youngsters, they need to know that there is something, everything is not just dunya. We have to stand in front of Allah subhanahu wa ta'ala. We have to face Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. So in order for us to do that, we have to have a character. We have to have, today I'm following, who am I following? Oh, I'm following I'm following this personality, I'm following this personality. Somebody asked, who should we follow in order for us to get to Allah subhanahu wa ta'ala? Hazur Sultanul Arifin said, the only path, the true path, the only straight path which can lead you towards Allah subhanahu wa ta'ala is the path of Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Hazur Sultanul Arifin فرماتے ہیں سچا راہ سونے محمد والا باہو جے وچ رب لبیوے ہو. یہ ایک ہی راستہ ہے، سچا راستہ، سیدھا راستہ ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو، اسی وجہ سے اہل اللہ نے کیوں وہ مقام پایا، کس طریقے سے اللہ کو راضی کیا، کس طریقے سے اللہ تک پہنچے. اور آج ہم جیسے جو طلب لے کر جاتے ہیں ایک ہی کام کے، ان کو اللہ تک کیسے پہنچاتے ہیں.
وہ اس طریقے سے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہلے پہنچے. ان کی جو میلاد والے کی چوکھٹ پر انہوں نے دستک دی تو میلاد والے نے انہیں اللہ سے ملایا ہے. جب تک میلاد والے سے نہیں ملیں گے, جب تک ان کی رہنمائی, ان کی تربیت اور ان کی فالوئنگ ہم نہیں کریں گے, ہم کسی طریقے سے کسی منزل پر نہیں پہنچ سکیں گے. اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. دوسرا ایسا میرے کوشچن کا اگین فار آور ویورز, اگر آپ ارشاد فرمائیں کہ آنے والے دنوں میں بھی آپ سمجھتے ہیں لوگوں میں وہ ذوق شوق جو ہے اس کو ایڈریس کیا جا سکتا ہے, یا جو آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو گدی نشین ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں فی زمانہ, کیا وہ زمانے کے تقاضوں کو دیکھتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں, یا آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں پر بھی کچھ ضرورت ہے کہ توجہ دی جائے؟ کیا فرمائیے گا؟ بہت زیادہ ضرورت ہے. دیکھیں جی, کیوں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کے ارشاد گرامی کی ماں کی گود سے لے کر آخر تک یعنی قبر تک علم حاصل کرو. وہ علم صرف کتابی علم نہیں ہے, وہ علم صرف یہ نہیں ہے کہ وہ علم یہ کہ جس راستے پر, اسی لیے علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کوئی ایک عمل بھی مجھے کوئی اچھا سکھا دیتا ہے تو وہ سمجھو میرا استاد ہے. تو یہ تو ہر جگہ پر, تو صرف پیر خانے سے مطلب ہونے کا یا اہل اللہ کی آل میں سے ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لائک we have the knowledge of everything. No, each and every moment we should have a talab, we should have the desire that we have to follow Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. We have to get that education, we have to make sure that we cleanse our heart. So when we go in front of Allah subhanahu wa ta'ala, or when we bow down towards Allah subhanahu wa ta'ala, our heart should be in the process of cleansing. And by the time we get up, inshallah al-aziz, there are people whose heart already cleansed because they bow down in front of Allah subhanahu wa ta'ala. تو یہ تربیت ہے اللہ والوں کی. میں ایک مختصر سے 1-2 منٹ کے اندر صرف اپنی ینگسٹرز کو اس راستے کا راہی بنانے کے لیے, few years ago I was watching this live show, and this was on different US televisions and on the radio stations. So there was a guy who became very rich. All of a sudden he got all this business and he got his empire and stuff like that. So all of the radio stations and TV stations started inviting them for the shows. So some shows were 10 minutes, 15 minutes, whatever time they got, so they put it in a slot. So that youngster, he went to a show, and I think that was Wall Street or something like that. I don't remember which show exactly it was, but I saw it on Facebook a few years ago. So this guy, there was an interview for 30 minutes. So interviews, like as soon as he went to the interview, there was a lady in front of him. So she started asking questions, and he started answering questions. And what did you do? Where were you born, and how did you got this education, and how in your 20s you have set up this empire and stuff like that. So وہ question answer جاری رہے 30 منٹ کے انٹرویو کے دوران. جیسے ہی after 30 minutes he was about to get up and went towards the door, the lady said, hey, I just have one question for you. The guy replied, he was like, I just had 30 minutes, and you know in states they say that time is money. So he said, your 30 minutes are over. He said, no, I just have this question, and this question is not related to the interview, it's a personal question. He said, okay, what is it? The lady said کہ مجھے یہ بتاؤ کہ 30 منٹ کے اندر I interviewed you for 30 minutes. He said, yes. He was like, I asked you questions and you answered me. Like we were sitting in front of each other. He said, yes. He was like, how is it possible that in those 30 minutes you didn't even look at me once in those 30 minutes? اللہ اکبر. اب جیسے اس نے کہا 30 منٹ کا انٹرویو, میں تمہارے سے سوال پوچھ رہی ہوں, تم میرے سوالوں کا جواب دے رہے ہو, تم میرے سامنے آمنے سامنے بیٹھے اور ایک مرتبہ بھی تم نے آنکھیں اٹھا کے میری طرف نہیں دیکھا. تو یہ تمہاری اکڑ ہے, یہ تمہارا کیا معاملہ ہے اس کے اندر کہ بھی ایک دفعہ بھی تم نے میری طرف نہیں دیکھا, کہ تم نے کہا کہ بھئی ایسی ٹیمپرری سی آرڈنری سی عورت ہے. سو ہی ریپلائڈ, ہی سیڈ, نو لیڈی, دس از ناٹ اباؤٹ مائی ایگو. یہ میرا ایگو کا, یہ میرا کوئی وہ نہیں ہے کہ میں اکڑ کے اندر ہوں. دا تھنگ از دیٹ the way you are dressed and the way you are sitting in front of me, my Quran, my tarbiyah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as being a Muslim, مجھے میرا دین یہ نہیں کہتا کہ میں زبردستی تم پر پردہ مسلط کر دوں. میرا دین مجھے یہ نہیں کہتا کہ زبردستی تمہارے جسم کو ڈھانپ دوں, لیکن میرا دین مجھے یہ ضرور کہتا ہے if I see something like this, I should lower my grins. مجھے میرا دین یہ کہتا ہے کہ میں اپنی نظروں کو جھکا لوں اگر کوئی ایسی چیز. تو یہ ہمارے ینگسٹرز کے لیے وہ تربیت کہاں سے آئی, وہ سوچ کس نے اس کو دی, وہ کیسی گود ہوگی, وہ کیسی تربیت ہوگی, وہ کیسے انسٹیٹیوشنز ہوں گے کہ اسٹیٹس میں رہتا ہوا. ہی واز بورن اینڈ ریزڈ ان US.
اٹس ناٹ لائک کہ بھائی پاکستان کی تربیت تھی یا بڑی اس کو نہیں، لیکن میں کہتا ہوں وہ گھر کتنا پاک ہوگا، وہ صحبت کتنی پاک ہوگی، وہ گود کتنی پاکی اور وہ تربیت کتنی اعلیٰ ہوگی جس نے اس کو ایسا کریکٹر دیا. اور ایسے کریکٹر کے بعد یہ نہیں تھا کہ وہ بالکل باغی ہو گیا اور وہ ایسا ہو گیا، نہیں، اس نے امپائر بھی کھڑا کیا اور اس نے اتنا کامیاب بھی ہو گیا، اتنی زبردست اس نے اسٹڈیز بھی کر لی. تو دس از وٹ اسلام گیوز یو. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک چیز اس میں صرف ایڈیشن کرنا چاہوں گا، یو کین سیٹ اٹ اپ ویئر ایور یو وانٹ. آپ کے اس اسٹیشن Z9 کی اسپیشلی جو آپ کا پروگرام ہے جی ریز آف ہوپ، یہ امید کی کرن، میری بار بار نگاہیں جو تھے نا وہ ریز آف ہوپ کی طرف جا رہی تھی، امید کی کرن کی طرف. تو مجھے یہ اس ماہ مبارک کی اس سے یہ بار بار تڑپ پیدا ہو رہی تھی کہ میں اس میں یہ ضرور ایڈیشن کروں کہ دیکھیں کہ یہ امید کی کرن بھی اگر ہے، دا ریزز آف ہوپ ویئر ڈیڈ اٹ کیم فرام؟ دس کیم فرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ امید کی کرنیں ہمیں دی ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میلاد والے سے ہی آئی ہیں. ہمیں تو امید کا پتہ نہیں تھا، تو امید دینے والے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتایا کہ یہ امید ہوگی تو یو شوڈ گیٹ ٹو سم پلیس. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کرم نوازیاں، یہ رحمتیں، یہ ہر چیز، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ تڑپ پیدا کرو، امید یہ ہونی چاہیے، تب انشاءاللہ العزیز مقام حاصل کر لو گے. So this was an amazing title Tariq Ghauri صاحب had chosen alhamdulillah for this program. MashaAllah. ناظرین کرام, this is something that is so amazing that practically we can feel the heat کہ جو محبت رسول جس کے سینے میں ہو, جذبہ ایمان جس کے سینے میں ہو, تو یہ الفاظ سماعتوں سے نہیں براہ راست دل سے ٹکراتے ہیں. یقیناً محفل کا اختتام اپنی جگہ ہونے کو جا رہا ہے, لیکن اس سے پہلے کہ میں قبلہ سے درخواست کروں دعا کے لیے, میں چاہوں گا ثنا خوشی صاحب ہمیں ایک دعائیہ کلام لازمی سنائیں. یقیناً جو آج کی شب میں اور آپ محبت سے سنیں بھی, اور اللہ کی بارگاہ ہمیں التجا کریں کہ وہ ہم سب کے حق میں تمام دعائیں قبول ہو. آئیے سماعت کرتے ہیں خوش صاحب سے ایک دعائیہ کلام. یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو, یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو. جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو, جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو. اللہ اللہ یا الہی بھول جاؤں نزع کی تکلیف کو, یا الہی بھول جاؤں نزع کی تکلیف کو. شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو, جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو. اللہ اللہ یا الہی گور تیرا کی جبائے سخت رات, یا جبائے سخت رات, ان کے پیارے منہ کی صبح جاں فضا کا ساتھ
ساتھ ہو جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو اللہ یا الہی جب پڑے محشر میں شور دارگیر یا الہی جب پڑے محشر میں شور دارگیر امن دینے والے پیارے پیشوا کا ساتھ ہو جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو اللہ یا الہی جب سرے شمشیر پر چلنا پڑے یا الہی جب سرے شمشیر پر چلنا پڑے رب سلم کہنے والے غم زدہ کا ساتھ ہو رب سلم کہنے والے غم زدہ کا ساتھ ہو جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ کرے یہ تمام دعائیں ہمارے آپ کے ہم سب کے حق میں قبول و منظور ہوں. رب کریم آج کی اس مبارک شب کے ذریعے اس مبارک محفل کے ذریعے ہم سب کی دلی تمام تمنائیں آرزویں مرادیں پوری فرمائے. کچھ صاحب اللہ پاک اب وہ سلامتی عطا فرمائے. آئیے وقت ہوا ہے محفل اختتام کا. میں ملتمس ہوں قبلہ سلطان رضا صاحب سے کہ ہم سب کے لیے آج کی اس مبارک شب میں خصوصی دعا فرمائیں. آمین جی. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد و صحاب سیدنا محمد و بارک وسلم صلی علیہ. الہ العالمین اس ماہ مقدس ربیع الاول شریف کے اعلیٰ ترین مہینے کے صدقے اس مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے یا اللہ ہم سب کے اوپر اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرما. عالم اسلام کے اوپر اپنا کرم و فضل فرما. پوری دنیا کے اوپر الہ العالمین اپنا کرم و فضل فرما. الہ العالمین ہم سب کو دارین کی نعمتوں سے نواز. دین و دنیا میں سرخرو فرما. الہ العالمین جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو خوشیوں میں تبدیل فرما. الہ العالمین جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما. الہ العالمین جو بھٹکے ہوئے ہیں انہیں صراط مستقیم پہ چلنے والا بنا. الہ العالمین جہاں جہاں بھی مسلمان آباد ہیں یا اللہ ان کی حفاظت فرما. ان کے اوپر اپنے کرم و فضل فرما. ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کے دلوں میں ڈال. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ چلنا نصیب فرما. الہ العالمین ہم سب کو بھٹکنے سے محفوظ فرما. شر شیطان سے محفوظ فرما. الہ العالمین دین و دنیا میں سرخرو فرما. الہ العالمین یہ جو زندگی کے
میں نے 60 سال دین کی خدمت کی ہے، یا اللہ اسی طرح آخری سانس تک دین کی خدمت کرنے والا بنائے رکھ۔ الہ العالمین رسول اللہ کے اسم پاک کا جھنڈا جو اٹھایا ہے، یا اللہ اس جھنڈے کو اسی طرح بلند کرنا نصیب فرما، اور الہ العالمین خاص طور پہ ہمارے نوجوانوں کو اور زیادہ، یہ میرے دائیں بائیں نوجوان بیٹھے ہیں، اللہ پاک ان کو اور زیادہ دین کی خدمت کرنا نصیب فرما، اور یا اللہ جس طرح میں نے اپنی ساری زندگی دین کی خدمت کے لیے وقف کی، یا اللہ انہیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میسج آگے پوری دنیا میں پھیلانا نصیب فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم کہ ہم سب متمنی ہیں، یا اللہ ہم سب کے نصیب فرما۔ الہ العالمین جن لوگوں نے بھی مجھے دعا کے لیے کہا، یا اللہ سب کے اوپر اپنا کرم فرما، اپنا فضل فرما، سب کی نیک مقاصد، نیک حاجات، نیک خواہشات پورا فرما، اپنے کرم سے نواز۔ الہ العالمین جو ہم نے ادارے بنائے ہوئے ہیں، سکولز بنائے ہوئے ہیں، مدارس بنائے ہوئے ہیں، یا اللہ ان کو کامیاب و کامران فرما، اور خاص طور پہ یہ ٹی وی چینل جنہوں نے خاص طور پہ یہ پروگرام یہ رکھا ہوا ہے امید کی کرنے، ریز آف ہوپ، یا اللہ انہیں برکتیں عطا فرما، کامیابیاں عطا فرما، یا اللہ ان کے کام میں اور زیادہ وسعت اور ترقی عطا فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ ہی و نور عرشہ و زینت فرشہ و قاسم رزقہ سیدنا مولانا محمد و آلہ و صحبہ و بیتہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد صاحب اور قبلہ آپ کا سلطان زنید حسن صاحب، آپ کا آنے کا، اس پروگرام میں شرکت کا، آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین محترم، امید ہے آپ کو ایک بھرپور میسج آپ آج کی مبارک شب حاصل ہوا ہوگا۔ اللہ کرے مجھے آپ کو ایسی ہدایت کا نور عطا ہو کہ مرتے دم تک قبر میں، محشر میں اس نور سے ہمارے سینے ہمیشہ منور رہیں۔ دیکھتے رہیے ریز آف ہوپ طارق غوری۔ سی یو نیکسٹ ویک انشاءاللہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Welcome to the world of flavors, where we treat your taste buds to celebrate and share the happiness, no matter how big or small they are. Welcome to Shireen Mahal, now with 4 locations in the GTA, where you get the best quality traditional Desi sweets, chicken tikka patties, hunter beef, cakes, pastries, carrot halwa, halwa puri on weekends served with Kashmiri chai, and much more. At Shireen Mahal, serving at 4 locations in GTA, where you get the best quality traditional Desi sweets. وقت کے ساتھ ساتھ ہر چیز کی قیمت بڑھتی ہے، مگر کامیاب ہے صرف وہ لوگ جو اس کی گھن گرج کو سمجھتے ہیں۔ تو ملیے ریئل اسٹیٹ مارکیٹ کے ایکسپیرینسڈ ریئل اسٹیٹ پروفیشنل واجد ملک سے، جی ٹی اے میں ریئل اسٹیٹ مارکیٹ کے ہر انداز سے واقف۔ آپ فرسٹ ٹائم بائر ہیں یا ایگزسٹنگ اونر جو گھر خریدنا یا بیچنا چاہتے ہیں، کانٹیکٹ ناؤ واجد ملک ایٹ 416-827-3333۔ واجد ملک، trusted name in the community. جی ٹی اے کی ٹاپ آف دا لائن کوالٹی پرنٹنگ میں we are the leaders with lowest prices in town. We are Z9 Media. ٹاپ کوالٹی اور lowest prices ہے guaranteed. ہر طرح کی گرافک ڈیزائننگ اور پرنٹنگ سروسز فرام ہیوج بینرز ٹو پوسٹرز، ریئل اسٹیٹ سائنز، وینائل، میگنیٹ فلائر، بزنس کارڈ. Your one-stop shop for all science and printing needs. Call now 647-500-9477. Z9 Media. خوبصورت اور دلکش گھر کا خواب یا بزنس کے لیے مناسب جگہ اور شاپس کی تلاش، یا پھر انویسٹمنٹ کے ذریعے چاہتے ہیں بہترین منافع؟ صرف یہی نہیں بلکہ پراپرٹی رینٹ پر لینا اور دینا ہوا آسان۔ جی ہاں، ہم ہیں ہر وقت آپ کی خدمت کے لیے پیش ریل اسٹیٹ کی دنیا کا جانا پہچانا نام ذکی احسن، ہر سال ٹاپ سیلز کے ایوارڈ یافتہ سینچری 21 کا قابل اعتماد نمائندہ۔ تو ابھی کال کیجئے 416-879-6537۔
If you want to buy or sell residential, commercial, investment property, then call Gold Award winner and certified negotiation expert Zach Hassan at 416-879-6537. Injuries not only impact you, but also people around you. Life is better than this. Let's get your life back. The injury lawyers at Alam Law will use their years of experience to handle your claim so that you can focus on your recovery. And remember, you don't pay until we win. Alam Law. कामयाबी मिलती है नॉलेज और एक्शन से एट द राइट टाइम एंड एट द राइट प्लेस। इसीलिए मिलिए रियल एस्टेट में कामयाबी की जमानत आमिर रियाज के साथ, एक्सपीरियंस्ड, ऑनेस्ट एंड डेडिकेटेड रियल एस्टेट एक्सपर्ट, जिनके साथ अब प्रॉपर्टी लिस्ट कीजिए सिर्फ 1% कमीशन पर। सो बाय, सेल और इन्वेस्ट विद आमिर रियाज। कॉल नाउ एट 416-319-2637। आपके रिश्तों का खूबसूरत आईना, जिसमें अपनेपन का एहसास है, प्यारा सा अटूट विश्वास है, जिसकी जगह कोई नहीं ले सकता, जो आपके फसानों को हंसी बनाए, बचपन के ख्वाबों को हकीकत बनाए और आपके सौंदर्य को चार चांद लगाए। अल मदीना ज्वेलर्स, विश्वास अपनेपन का। रियल एस्टेट की दुनिया में एक बाएतमाद और काबिले भरोसा नाम, ऑनेस्ट एंड डेडिकेटेड रियल एस्टेट प्रोफेशनल महमूद भुल्लर आपके बजट, फाइनेंशियल सिचुएशन और पसंद की लोकेशन पर परफेक्ट रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टी दिलवाना है इनका काम। गारंटीड सेटिस्फेक्शन का एक ही नाम, महमूद भुल्लर फ्रॉम रॉयली पेड सिग्नेचर रियलिटी ब्रोकरेज। मजीद मालूमात के लिए अभी कॉल मिलाएं 416-452-0505। Are you tired of low sales from your business? Are you looking for the best way to increase your sales? Contact us today and let us show your business to thousands of local and global customers. At Z9 TV, we are a fast-growing TV channel in Canada. With a quickly growing audience size, we are helping companies and business grow by advertising to a huge number of customers. If you are looking to increase your brand recognition, promote your professional services, or increase your product sales, we provide you with the right platform to do just that, with a full return on investment in just a short time. A commercial advertising platform is the right tool for your business. At Z9 TV, your business is never too small to advertise, since we have different packages for everyone. Contact us today and get more exposure for your business at low rates. Call us at 647-500-9477. जिंदगी नाम है भरोसे का, हर सुबह नई उम्मीद का, और रियल एस्टेट में इसी भरोसे और उम्मीद के साथ बाएतमाद और जाना पहचाना नाम सलमान सैयद। क्योंकि मार्केट चाहे जैसी भी हो, अगर सच का साथ है तो क्या बात है। सो रियल एस्टेट बाइंग, सेलिंग या इन्वेस्टमेंट के लिए अभी कॉल करें सलमान सैयद at 416-505-3337। More shopping? Yes, on my home. Welcome to Panam Blinds Limited. My name is Bobby, and I would like to introduce our very newest product. It is only with us with Panam Blinds in improved. It's combination of and silver shades, so Venus shades, or Shangri-La shades. So it's a very unique and new product in different color. It's an energy saver. You can save your 85% energy, and also it has child safety features over here. If you see here, if it goes down, it will open itself, and you will see through
from this, but ultraviolet rays controlled. No UV light will come in and you can see out, and people, they can see very slightly. Please come to our store and see how many beautiful colors we do have and enjoy your comfort of life. कनाडा, जहां हम अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए पुलसिरात पर खड़े ख्वाहिशात के ख्वाब देखते हैं, जिनको हकीकत में बदलने के लिए हमें चाहिए एक मुखलिस और प्रोफेशनल रियल्टर जो काफी सालों से रियल एस्टेट मार्केट में अपने क्लाइंट से खुलूस और एतमाद का रिश्ता निभा रहे हैं और उनके ख्वाबों को हकीकत का रूप दे रहे हैं। टोरंटो की सैचुरेटेड मार्केट के बायस GTA, किंगस्टन, ऑटवा, मॉन्ट्रियल, वैंकूवर, कैलगरी, एडमिंटन, विक्टोरिया, रिचमंड, सरे BC, क्यूबेक सिटी में अपनी इन्वेस्टमेंट पर ज्यादा मुनाफा हासिल करने के लिए सैयद टीम को कॉल कीजिए 613-276-0398 पर। सैयद टीम, कोस्ट टू कोस्ट रियल एस्टेट विद रॉयल स्टार रियल्टी। मॉर्गेज एडवाइस जो खुद चलकर आपके पास आए। मिलिए कामरान कुरैशी से, एक्सपर्ट इन रेजिडेंशियल मॉर्गेज। सो किसी भी किस्म की हो परचेज ट्रांजैक्शन या फिर बिजनेस या जाती जरूरत के लिए रीफाइनेंसिंग और इक्विटी टेक आउट, इन्वेस्टमेंट या प्राइमरी प्रॉपर्टी के लिए मॉर्गेज फाइनेंसिंग, ट्रांसफर फ्रॉम अदर लेंडर्स। इसके अलावा आपकी आसानी के लिए डेट कंसोलिडेशन। कामरान कुरैशी, सर्विंग कम्युनिटी ओवर 17 ईयर्स। अभी कॉल करें at 647-280-6663. KK Travel believe in providing everyone the first-class customer service. We take care not only for your air ticket, but dignity and respect as well. We are available for you anytime on WhatsApp, even while you are in Pakistan or any other destination. KK Travels guarantee lowest prices and are open to price match any airline. We are KK Travels under supervision of Qais Khan at 905-367-9433 or visit www.qaiskhan.travels.com. Real Link Law Professional Corporation. We take pride in our work ethic to have assisted a variety of clients for more than 10 years. Buying or selling a house can get stressful. We understand the importance of such transactions. Let us offer a hand to make this life-changing transition a smooth one for you. Real Link Law's professional team will provide you with the most appropriate solution and pleasing representation to your immigration needs. We cover extensive services including real estate law, immigration law applications and representation, wills and power of attorney, commissions and notary public. Dealing with legal matters requires trustworthy and proper representation. We aim to provide the same here at Real Link Law. We deal with real estate law, immigration, and wills and estate laws. Come and experience yourself. Looking forward to assist you. Let us make a difference to your experience through our services. Real Link Law Professional Corporation, 302-250 Consumers Road, North York, Ontario. M2J 4V6 Canada. Phone number 416-497-6060.